الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم رب زدنا علما نافعا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد ہر چاند کی 11ویں شب کو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کی یاد میں یہ محفل منعقد کی جاتی ہے اور اس میں درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو تنگی میں اور خوشحالی میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. آیت کا تسلسل پچھلی آیت سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف بھی دوڑو عرضها السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی چوڑائی سب کا سب یہ جنت کے اندر آ جائے. اس جنت کی طرف دوڑو. اعدت المتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. آیت نمبر 133 میں سورہ آل عمران میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف دوڑو. اب مثال کے طور پہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ریس لگانے والے، دوڑنے والے، ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی اتنے میٹر مجھے دوڑ کے چل کے اس جگہ تک پہنچنا ہے، تو ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی نشان تو نہیں ہے، کوئی علم تو نہیں ہے، کوئی جھنڈا تو نہیں لگا ہوا کہ بھئی یہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ تک پہنچ گئے، یہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے. اور جنت ہم نے تو دیکھی نہیں تو کیسے پہنچے؟ وَسَارِعُوا، سرعت، دوڑنا. فرمایا دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. کیا مطلب ہے؟ ہم صبح شام اٹھ کے دوڑیں اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ یہاں دوڑنا ایک مجازی معنی کے لیے. ایک دوڑنے کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ بھاگنا، ایک ہوتا ہے مجازی معنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کا کہنا مانو گے، اس کے نبی پر ایمان لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تو گویا یہ اللہ کی طرف ہی چلنا کہلائے گا. اور جب اللہ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت عطا فرما دے گا. تو یہ ہے دوڑنے کا معنی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، گھر سے بھاگتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ بولو اللہ کی طرف پہنچ گئے. مراد کیا ہے؟ نیکیاں کرنا، نیکیاں کرنا اور دوسروں کو نیکی کے راستے پہ لگانا. الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے راستے پہ کسی کو لگانے والا ایسا گویا کہ خود نیکی کرنے والا ہو. اگر میں نے کسی کو کہا کہ بھئی سچ بولا کرو اور اسے سچ بولنا شروع کر دیا، میں نے کہا قرآن کی تلاوت کی کرو، اسے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. میں نے کسی سے کہا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، اسے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا. میں نے کسی کو کہا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا شروع کر دیا. تو اگرچہ میں اس وقت وہ نیکی نہیں کر رہا، میں نے کسی کو نماز کی دعوت دی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا،
میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا، میں اس وقت تلاوت نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میں نے اس کی رہنمائی کی تھی، اسے نیکی کے راستے پہ لگایا تھا، لہذا جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اسے بھی اجر ملے گا، اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹا کام تھوڑی ہے، اتنا بڑا کام ہے یہ۔ ہمارے یہاں ڈراموں کی دعوت دی جاتی ہے، فلموں کی دعوت دی جاتی ہے، گانوں کی دعوت دی جاتی ہے، ہمارے یہاں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے یہاں نیکی کی دعوت نہیں دی جاتی، اللہ کے ذکر کی دعوت نہیں دی جاتی۔ شرم آتی ہے، میں سے کہوں گا نماز کا پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا، بابا وہ نہ جائے، آپ کو تو ثواب ملے گا نا۔ آپ نے کہا کہ قرآن پاک پڑھیے، آپ کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ کو کہنے کا ثواب تو ملا۔ اچھی بات اپنی زبان سے نکالنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف توبہ کے ذریعے اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَجَنَّةٍ، جب اللہ بخشے گا تو انعام میں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اب جس طریقے سے یہاں سرعت سے مراد یہ ہے، تیزی سے مراد یہ ہے کہ بزدلی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، سستی نہ ہو، انرجی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ مجھ سے خطا ہوگی تو معاف کر دے، مجھ سے غلط تو معاف کر دے، اللہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا اجتماعی طور پر ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو کہ اکیلے بیٹھے ہوں، تنہائی ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں، آنکھوں پہ چراغ جلے ہوئے ہوں، اور پھر آپ کا رب جانتا ہو یا آپ جانتے ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا عرض و مناجات کر رہے ہیں، وہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو وہ کیفیت، تنہائی والی کیفیت۔ سب کے سامنے تو ہم اچھے ہیں، تنہائی کتنی پاکیزہ ہے، خلوت کتنی پاکیزہ ہے، میں تنہائی میں کتنا اچھا ہوں، میں تنہائی میں کتنا نیک ہوں۔ اصل بات یہ ہے لوگوں کے سامنے تو اچھی اچھی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا ذکر کرنے والا ہوں، میں تنہائی میں اپنے رب کو کتنا یاد کرنے والا ہوں۔ قرآن نے کہا تتجافیٰ جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اللہ کے نیک بندے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی کروٹیں رات میں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ کوئی کسی کی یاد میں رات کو جاگتا ہے، کوئی کسی کی یاد میں جاگتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو اپنے رب کے ذکر میں جاگتا ہے۔ تہجد کا انعام اسی لیے زیادہ ہے، جاگتے ہوئے پوری رات عبادت کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن رات سو کر پھر اٹھ کر عبادت کرنا یہ چونکہ مشکل ہے، اس لیے تہجد کا انعام زیادہ بیان فرمایا گیا۔ ہمیں غور کرنا ہے اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب مغفرت کے لیے ہمیں دوڑنا ہے، اور کس جنت کی طرف جانا ہے۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم تمہیں جنت دے دیں گے تو کوئی کمی آ جائے گی جنت میں؟ کہا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان سب کے سب اس کے اندر آ جائیں، پھر بھی جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اتنی وسیع والی جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے۔ اب میں کہوں گا مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں، آپ کہیں گے جناب ہم بھی بڑے متقی ہیں، ہم تو جناب اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہمارے عاشقان رسول کہیں گے ہم جو مدنی قافلے میں آئے ہوئے ہیں، ہم بھی مطلب متقین ہیں۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں متقین کے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اب وہ چار نشانیاں مجھ میں آپ میں ہیں یا نہیں، ہم غور کر لیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ جب خوشحال ہوتے ہیں نا، مال بہت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فی الضراء، اگر کوئی تنگی آ جاتی ہے نا تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال کی قلت یا کثرت کی بات نہیں ہے، خرچ تو دل سے ہوتا ہے۔ ایک لاکھ پتی کروڑ پتی آدمی 1000 روپے دے دے اور ایک مزدور آدمی 10 کا نوٹ دے دے، اللہ اکبر، اصل نیت کا اعتبار ہے،
مالیت کے اعتبار اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ سے پیش کر دوں آپ کو سیرت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں، بڑی خواہش تھی نیکی میں آگے نکل جاؤں، سبقت کر جاؤں، لیکن حضرت ابوبکر ہمیشہ آگے چلے جاتے تھے۔ کہا تبوک کا موقع آ گیا، جناب غزوہ تبوک کا موقع آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس دفعہ تو اللہ نے بڑا مجھے مال دیا ہے، میں آج بہت زیادہ مال پیش کروں گا۔ مال لے کر آئے، بہت زیادہ مال، یعنی اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آ گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی لے کر آئے، وہ آدھا لے کے نہیں آئے، وہ کل مال لے کر آ گئے، سارا مال لے کر آ گئے۔ اور یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت ابوبکر کا مال کم تھا، قیمتاً مال کم تھا، حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن چونکہ اخلاص اور نیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بلند تھی، وہ کیا ہے پھر آگے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہا پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ جو معاملہ تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں قلت کثرت نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے 100 لاکھ پڑھوں گا تو قبول ہوگا، 100 مرتبہ پڑھوں گا قبول نہیں ہوگا، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس روایت کو سماعت کیجئے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا اور میزان عمل میں نیکی بدائے نظر ہی نہیں آ رہی، اس کو یقین ہو چلے گا کہ اب میرا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اس کی نیکی لے کر آؤ، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آیا جائے گا، میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ایک دم سے بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہاں اتنے گناہ، کہاں ایک یہ؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو تو نے اپنے دل سے پڑھا تھا، ایک مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ۔ تو جب بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کا موقع ملے نا تو اسی دل سے پڑھا کیجئے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو مجھے قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا، نجات دلا دے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے آج آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا۔ تو کلمے کا ورد پیر میلی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مریدین سے، کہتے تھے کہ کلمہ کا ورد کیا کرو، کلمہ پڑھتے رہا کرو، جب تمہاری کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی تمہاری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا۔ اگر فضول گوئی کی عادت ہے، بدگوئی کی عادت ہے، گالیاں بکنے کی عادت ہے، الٹی سیدھی بات کی عادت ہے، غصے کی عادت ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کی عادت ہے، طنز و تنقید کی عادت ہے اور ذکر کی عادت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا پھر بعض اوقات موت کے وقت انسان زبان سے وہی نکال رہا ہوتا ہے جو اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نیند میں بولنے کی بیماری ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ آپ کو اتفاق ہو جائے بیٹھنے کا سونے کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ دن بھر جو کاروبار کرتے ہیں نیند میں وہی بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، اتنے روپے کلو، اتنے درجن، اتنے مطلب وہ کلو، یہ سارا چل رہا ہوتا ہے اس کا معاملہ۔ اپنی زبان کو کلمہ طیبہ سے، اور یاد رکھیے گا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ کے نام سے بڑا نام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ متقین کی یہ شان بیان فرمائی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں تو خرچ کرتے ہی ہیں متقین، لیکن اگر کوئی تنگ دستی ہو جاتی ہے تب بھی اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہماری راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑتے۔ انفاق فی سبیل اللہ، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ٹرک کے ٹرک آٹے کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، ایک شخص آٹے کی تلاش میں نکلا کہ مجھے آٹا مل جائے میں لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کو پیش کروں، قحط زدہ معاملہ ہے سارا۔ وہ گزرا تو اسے مٹی کے ایک بڑا ٹیلا نظر آیا، اس نے کہا کہ اگر یہ آٹے کا ہوتا نا یہ سارے کا سارا میں اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کے نبی پہ وحی آ گئی، فرمایا اس بندے کو بتا دو اس نے آٹا تقسیم تو نہیں کیا لیکن نیت تھی، ہم نے اس کو اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ نیت ہے اصل معاملہ، یہ جو نیت ہے نا یہ فساد برپا کر دیتی ہے۔ محتاط علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ نے کسی کو رقم دی، کسی کو آٹا دیا، کچھ دیا، اسے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا، کہا تم نے اجر لے لیا، گویا اجارہ کر لیا نا، اجارہ کر لیا۔ اجارہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم یہ کام کرو، بدلے یہ ہوگا، تو گویا کہ اس نے آپ کے لیے دعا کی، آپ نے پیسے دے دی، اجارہ ہو گیا، ختم ہو گیا سارا معاملہ، بات ختم ہو گئی۔ تم میرا یہ کام کرو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ تو اجارہ ہو گیا نا بھائی، اجارہ کی نوکری ہو گئی، اجارہ کہا جاتا ہے اسے کہ آپ میرے لیے یہ کام کیجیے، آپ کو اتنی اجرت دوں گا۔
تو اس نے آپ کے لیے دعا کی، آپ نے پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ دعا کا بھی نہ کہو، ہاں وہ اپنی مرضی سے اگر دعا دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے، خواتین میں بھی بڑی عادت ہوتی ہے کہ پیسے دے کر کسی کو، گھر کی ماسی ہوتی ہیں ان کو پیسے دے کے کچھ کر کے دعا کر دینا ہمارے لیے، ہاں احسان کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں بھائی یہ؟ کسی کو رقم دینے کے بعد دل مانے دیجئے، جب دے رہے ہیں تو دعا کا تقاضا بھی نہ کیجیے۔ اور ہمارے ساتھ تو بڑا ہوتا ہے، پرچیاں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی دعا کر دیتے ہیں، ہر ایک کی نیت کا اس کا معاملہ ہے، لیکن میں ایک آپ کے دل کی ایک بات، یعنی کیا ہے کہ دل کے اندر بھی یہ تمنا، یہ طمع، یہ لالچ نہ آئے کہ اگر میرے لیے دعا کرے گا نا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کی تو میرے پیسے بیکار چلے گئے۔ اور بابا آپ نے کس کے نام پر دیے؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر دیے، اور کس کے لیے دیے؟ اللہ کے لیے دیے۔ اجر کس سے چاہیے؟ انعام کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے نا۔ تو پھر آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 7، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700 گنا تک عطا فرما دیتا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے پھر، تو اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں یہ کام کرتے رہنے چاہیے۔ تو پہلی بات یہ فرمائے گی الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری بات بیان فرمائے گی والکاظمین الغیظ، جو متقی ہے نا وہ غصے کو پی جانے والے، کاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، غصے کو نافذ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں میاں بیوی، وہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں شادی کیوں ہوتی ہے، تو ہم نے کہا بھی آپ کو پتہ ہوگا کیوں ہوتی ہے؟ کہا میں نے آرٹیکل میں لکھا تھا بے وجہ لڑنے کے لیے کوئی موقع چاہیے تو بندہ شادی کر لے، تو ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے۔ حالانکہ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت دل میں آ جاتی ہے، ایک دوسرے کا احساس اور خیال پیدا ہو جاتا ہے، یہ نکاح کی برکت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نکاح سے پہلے اگر کوئی معاملہ ہے نا، صرف اور صرف گناہ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ وہ الفت و محبت دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ پیسے دے کر بھی وہ محبت کس کے دل میں نہیں ڈال سکتے۔ نکاح کی برکت یہ ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے نا، اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے، تو برکت اگر ہوگی، محبت ہوگی تو نکاح کی وجہ سے ہی ہوگی، نکاح کے معاملے کی وجہ سے ہی ہوگی۔ دوسری بات فرمایا کہ قزم غیظ، یعنی غصے کو ضبط کر لینا، پی لینا غصے کو۔ دیکھیے غصہ آئے گا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہماری کیفیات ہے، جس طرح رحم دلی ہے، خوش اخلاقی ہے، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ایک کیفیت غیظ و غضب کی بھی ہے، جلال کی بھی کیفیت ہے۔ اگر کبھی ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں تو کبھی روئیں گے بھی، کبھی اگر لبوں میں مسکراہٹ ہے تو کبھی غمزدہ بھی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کبھی اگر جمال کی کیفیت ہے تو کبھی غصہ بھی آ جائے گا، تو آ جائے گا نا غصہ، تو غصہ آنے کے بعد اس کا نفاذ کرنا یا نہیں کرنا، اتنا سینس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ غصہ آنا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، غصہ تو آئے گا، لازمی آئے گا غصہ، خلاف مزاج بات پہ غصہ آ جائے گا۔ آپ کراچی میں ڈرائیونگ کر کے دیکھیے، 2 منٹ پہ آپ کو غصہ آئے گا۔ اچھا ٹریفک کا معاملہ الگ ہے جناب، جو ٹریفک کے دوران معاملات ہو رہے ہیں تو ان پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس پہ غصہ آ جائے گا۔ مذہبی لوگ ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ موجود تھے، وہ پہلوانی کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا بڑا پہلوان ہے، انہوں نے فرمایا بڑا پہلوان یہ نہیں ہے، بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ کس کو پچھاڑ دینا یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے، پہلوانی تو یہ کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، اپنے آپ کو باز رکھنا غصے پر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بیان فرمائے گی؟ فاصفح الصفح الجمیل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے، درگزر فرمانے والے، لیکن درگزر بھی ایسا درگزر کروانے والے کہ بہتر درگزر نہیں بلکہ بہترین درگزر فرمانے والے۔ اور یہاں ایک بات اور بیان فرمائی گئی ہے، فرمایا کہ 2 باتیں، ایک یہ ہے جہاں عفو درگزر ہے وہ بھی بہترین ہے، لیکن جہاں حدود اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے حق کا معاملہ ہے، اور اگر
وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، فرمایا اب یہ وقت ہے کہ یہاں پہ غصے کو نافذ کیا جائے۔ مجھے بتائیے میدان جہاد میں دشمن سے لڑنے کے لیے جائیں گے تو پیار سے کہیں گے آئیے جناب آپ کی گردن کاٹنی ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر غصے ہوگا وہاں پہ۔ اگر جلال نہیں ہے تو پھر انسان کس کام کا؟ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پہ حملہ ہو، حضور کی عزت و ناموس سے بات کی جائے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو غصہ نہیں کریں گے بھائی، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف فرما دیا تھا۔ پوچھا تھا حضور نے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سب نے کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تصیب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، سب کو آزاد کر دیا گیا، سب کو آزاد کر دیا، لیکن ابن خطل جو گستاخ تھا کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کعبے کے پردے کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کہاں غصہ نافذ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اتنی سمجھداری مجھ میں اور آپ میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ، میں رمضان میں اکثر تفسیر کے اندر ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، یاد دہانی ہو جائے گی آپ کو، اور جو نئے سننے والے ان کے لیے ایک بات، ہمارے کہا جاتا ہے زبان کا بڑے برا آدمی ہے، دل کا بڑا اچھا ہے، گالی بک دے، ذلیل کر کے رکھ دے، بے عزت کر دے، برا نہیں ماننا، زبان کا برا ہے، یہ دل کا بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور بابا جو زبان کا برا ہے وہ دل کا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ڈیٹ پن یہ ہے، میں تو منہ پھٹا آدمی ہوں، کس کے منہ پہ بھی کوئی بات کر دیتا ہوں تو کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کے لفظوں کے تیر لوگوں کے دل کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، زخم دے رہے ہیں آپ کے الفاظ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دل کا بڑا اچھا ہوں، بھاڑ میں جائے آپ کا دل۔ یہ کون سا دل ہے جو بہت اچھا ہے زبان سے گالی بک رہا ہے؟ دل بہت اچھا ہے جناب اور زبان سے دوسرے کو بے عزت کر رہا ہے، یہ دل کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے گا جو اندر ہے نا وہی باہر آتا ہے برتن سے، اور بولنا آپ کی پہچان ہے۔ بندہ جب بولتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وعدے کا کتنا پکا ہے، اپنے قول کا کتنا سچا ہے، اور کہنے والے کی پوزیشن کیا ہے اس کی۔ اگر آپ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ سے بڑا دل کا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتے، خاص طور پہ وہ جو بڑے افراد، اپنے ماتحت افراد کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ گھروں کے اندر تو چیخنا چلانا، لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دینا، یہ بڑا معاملہ ہے۔ میاں بیوی کے معاملات، جھگڑے کے، فساد کے، فتنے کے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ غصے کے نفاذ کو کب کرنا ہے، غصے کا نفاذ، اور کب نہیں کرنا، اتنی عقل مندی سمجھداری مجھ میں آپ میں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں دارالفتاء میں فتاوی آتے ہیں، اگر مہینے میں 100، مثال کے طور پہ 98 طلاق کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بعد میں غصے میں طلاق دے دی تھی، اللہ کی قسم ارادہ نہیں تھا، بالکل دل بھی نہیں تھا، بڑی محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، منہ سے نکل گئے الفاظ۔ تو بھائی منہ سے الفاظ آپ نے نکال لیے، طلاق ہو گیا، اب کیا چاہیے؟ پھر لوگ ڈیٹ پنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھا یہ کیا بات ہو گئی، دل میں نیت نہیں تھی، طلاق کہا تھا تو کیا طلاق کیسے ہو گئی؟ ہم نے کہا اچھا جب قبول کہا تھا اس میں نیت موجود تھی دل میں، آ رہا ہے تو قبول ہے، اور جب نکل لیے تو نہیں، دل میں تو ارادہ نہیں تھا میرے۔ تو بھائی زبان سے کلمہ پڑھیں گے مسلمان مانا جائے گا، زبان سے کوئی کفر بکے گا کافر مانا جائے گا۔ ہم دل کا اعتبار نہیں کرتے، آپ کی زبان کا اعتبار ہے، جو الفاظ زبان سے ادا ہوئے اس پہ حکم ہوگا۔ قتل و غارت گری دیکھیے، وراثت کے جھگڑے دیکھیے، آپ جگہ جگہ پہ آپ فتنہ و فساد دیکھیں گے، ان سب کے پیچھے جو آپ کو نظر آئے گا کیا ہوگا؟ بولیے غصہ، غصہ 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 غصہ، رگے پھول لیے، چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، حضور بھی جلال میں آتے تھے۔ غصے کا لفظ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، حضور جلال میں تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، حضور کا جلال آتا تھا۔ حالانکہ غصے کا لفظ حدیث میں آیا ہے، لیکن ہم ادباً حضور کے لفظ جلال استعمال کرتے ہیں۔ احادیث میں کتاب الصلاۃ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو امام بنا کر کے بھیجا،
وہاں سے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آ گئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے امام جو بھیجا بہت اچھا امام ہے، بہت اچھا قاری ہے یہ، لیکن حضور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جماعت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور لوگ جماعت چھوڑ چھوڑ کے اب گھروں میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہاں یہ سبق ہے دینی مذہبی لوگوں کے لیے کہ جماعت کو مختصر کیا جائے، یعنی نماز مختلف صورتوں کے ساتھ، مختلف آیات کے ساتھ مختصر نماز پڑھائی جائے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر 999 مقتدی یہ چاہتے ہوں، 1000 مقتدی ہے، 999 مقتدی یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب لمبی قرات کریں، طویل قرات کریں، اور ایک کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں اگر مختصر قرات کریں گے تو میں بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیام لمبا بولیے میں نہیں کر سکتا، تو فرمایا 999 کو چھوڑا جائے گا، اس ایک کا خیال کیا جائے گا کہ جماعت کی کثرت شریعت کو مطلوب ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں لمبی قرات کروں، طویل رکوع کروں، طویل سجدہ کروں، لیکن مجھے پھر ان خواتین کا خیال آتا ہے جو پیچھے نماز پڑھنے آئی ہیں اور ان کے گھروں میں بچے اکیلے ہوں، کوئی بچہ رو رہا ہو، اس کی ماں نماز میں موجود ہو، تو اس کی ماں کا دل بچے کی طرف ہی مائل رہے گا، فرماتے ہیں میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور تو ایسے رحمت للعالمین، حضور تو ایسی رحمت فرمانے والے۔ تو ان لوگوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ سرخ رنگت، گویا کہ انار نچوڑ کے حضور کے چہرے پہ ڈال دیں گے رخساروں پر، ایسی سرخ رنگت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ، اور فرمایا کہ تمہیں اس لیے امام بنایا میں نے کہ تم لوگوں کو پریشان کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور اتنے جلال میں آئے کہ اس سے پہلے ہم نے حضور کو کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا، تو حضور کو بھی جلال آیا نا، لیکن کہاں نافذ کرنا تھا، حضور نے وہاں نافذ فرمایا۔ تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کہاں غصہ نافذ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں غصہ آیا، پٹ پٹ بول دیا، بعد میں کہتے ہیں معاف کرنا بھائی غصے میں بول دیا تھا، اب معافی کیوں مانگ رہے ہیں بھائی آپ؟ اگر آپ درست تھے، رائٹ تھے آپ، تو معافی کس بات کی مانگ رہے ہو؟ اسی لیے وہ جو کہا نا کہ ایک شخص کی بڑی تعریف کی گئی تو پوچھا گیا کیا تم نے اسے غصے میں دیکھا ہے؟ کہا نہیں غصے میں تو نہیں دیکھا۔ کہا جب غصے میں دیکھنا پھر بتانا بندہ کیسا ہے، وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ایک عرصے تک عبادت کی، شیطان ورغلاتا رہا، اس کے بہکاوے میں نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا شیطان سے کہ تمہارا سب سے ایزی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، آسان ٹارگٹ؟ تم مجھے تو نہیں بہکا سکے، تمہارا آسان ٹارگٹ کیا ہے؟ کہا میرا سب سے آسان ٹارگٹ جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے جس کو غصہ بہت آتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب غصہ آتا ہے نا پھر میں اس سے اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچے ایک گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ بچے پاؤں مارے ادھر گیند ادھر گیند، وہ غصے میں ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں دگے پھول رہی ہیں، نہیں چھوڑوں گا آج، نہیں چھوڑوں گا میں، بس کوئی نہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو کیفیت ہے اپنی تربیت کیجیے، غصے کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی تھی، ایک صحابی آئے تھے حضور کے، حضور مجھے نصیحت فرمائیے، اسی مجھے نصیحت کیجیے نصیحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا نصیحت چاہتا ہو لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ غصہ بولیے، آواز سے بولیے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، میری بات کا جواب دینا ہے، کیا؟ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اب جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اور نصیحت فرمائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ غصہ بہت آتا تھا، غصہ بہت آتا تھا۔ کہا کہ حضور نے اس کی کیفیت کے مطابق اس کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح غصے کو نافذ کرنا اور غصے کو ختم کر دینا۔ بس انشاءاللہ ابھی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ محفل مکمل ہوتی ہے۔ آخری ایک دو باتیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، آپ کی خادمہ گرم پانی لے کر آئی آپ کو وضو کروانے کے لیے، اچانک پانی آپ کے جسم پہ گر پڑا۔ ظاہر ہے کہ جب گرم گرم پانی جسم پہ گرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، تو آپ کے چہرے پہ ایک دم جلال کے آثار ہوئے۔ جیسے جلال کے آثار ہوئے، اللہ اللہ اللہ، وہ خادمہ بھی اہل بیت کی خادمہ تھی نا، خادمہ بھی تو اہل بیت کی تھی نا، تو اسے دیکھا کہ جلال کے آثار ہیں، اسے یہ آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔
آپ نے دیکھا فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. یہ کیفیت ہے. والکاظمین الغیظ کہا میں نے غصے کو پی لیا. پھر اس نے آگے سے آیت پڑھ دی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا میں نے معاف کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور احسان کر، اور یہ سب یعنی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. فرمایا کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. یہ تعلیمات ہے. یہ کیا کہ غصہ آیا اور دوسرے پہ چڑھائی کر دی، چڑھ دوڑے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا واقعہ ہے نا. میدان جہاد میں کافر کو گرایا، سینے پہ چڑھ گئے، تلوار سے گردن اڑا سکتے ہیں اس وقت، اسے تھوک دیا آپ کے چہرے پہ، پیچھے ہو گئے. اس نے کہا اب تو آپ کو چاہیے تھا، بڑی بے دردی سے مجھے قتل کرتے. آپ نے فرمایا میں شیر خدا ہوں، نفس کا شیر نہیں ہوں، اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا نہیں ہوں کہ میں اس میں جب وہ یہ اپنے انتقام کی آگ میں تو یہ قتل کر دوں. میں اگر غصہ کروں گا بھی تو اللہ کے لیے کروں گا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، لیکن اب میرا نفس شامل ہو گیا، اب میں اس کام کو نہیں کروں گا. تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا کہ فقط غصہ نہ کرنا یہ بات نہیں ہے، والعافین عن الناس، غصہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف بھی کرنا سیکھیے، عفو و درگزر بھی اختیار کیجیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بس ٹھیک ہے مجھ سے بات نہیں کرو، یہ تو آپ نے معاف نہیں کیا نا. پھر غصہ تو آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے. کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا نا، ٹھیک ہے غصہ نہیں ہے، چلو مجھ سے بات نہیں کرنا. میاں بیوی میں زیادہ ہوتا ہے، کاروباری افراد میں زیادہ ہوتا ہے، دیگر لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں بھائی صحیح ہو گیا بس ٹھیک ہے، مجھ سے بات نہیں کرنا. تو والعافین عن الناس پر تو عمل نہیں کیا آپ نے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بس مجھ سے بات نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی غصہ ہے. یہ کوئی عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. کون سی؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، پھر اس کے ساتھ کیا ہے بولیے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا. واللہ یحب المحسنین. جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر پسند فرماتا ہے. تو چاروں باتیں متقین کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں. پہلی بات کیا تھی؟ تنگی ہو یا خوشحالی ہو کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ. دوسرا کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا. واللہ یحب المحسنین، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یہ چار باتیں ہیں جو آج کے درس کا ایک مضمون اور خلاصہ ہے. ہم بھی متقین کی عادت اپنی ذات کے اندر پیدا کریں. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ 10 روپے دے سکتے ہیں 10 روپے دیجیے، آپ 50 روپے دے سکتے ہیں 50 خرچ کیجیے، 100 دے سکتے ہیں 100 اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا نیت جیسے ہی خرچ کرنے کی یا کسی نیکی کے کام کا ارادہ ہو جائے فوراً اس نیکی کے کام کو کر لیا جائے. حدیث نے امام جعفر صادق، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت میں سے، آپ نے ایک بہترین قسم کا جبہ پہنا ہوا تھا. آپ گئے طہارت خانے میں اور وہاں پہ آپ نے جبے کو اتار کے ٹانگا، طہارت وغیرہ کر رہے تھے. اچانک باہر سے کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو ہمیں کپڑا پہنا ہے؟ آپ نے دروازے پہ دستک دی، خادم کو اشارہ کیا، بلایا اور ہاتھ بڑھا کے وہ جبہ دے دیا، اشارہ کیا اس کو دے کر آ جاؤ باہر. وہ دے کر آ گیا. آپ نے دوسرا لباس پہنا، باہر آ گئے. تو خادم نے عرض کیا کہ حضور اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ آتے سکون سے باہر لباس تبدیل کرتے، ہم اسے روک لیتے، بعد میں آپ دے دیتے. فرمایا کہ جیسے دل میں نیکی کا ارادہ آیا میں نے کہا نیکی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کی کیفیت بدل جائے. اور حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ دل جو ہے نا، دل کی کیفیت یہ ایک صحرا کے اندر ایک سوکھا ہوا جو پتا ہے نا پڑا ہوا، وہ کیفیت ہوتی ہے. کبھی دل ادھر جاتا ہے، کبھی دل ادھر جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے ایک دل کی کیفیت اور ہے. بازار چلے جائیے، ابھی گھر چلے جائیے، کیفیت بدل جائے گی. تو جس جگہ پر نیکی کرنے کا جو ارادہ بن جائے فوراً نیکی کر لینی چاہیے تاکہ نیکی کے عمل میں تاخیر نہ ہو. ہم نیکی کے ارادے کرتے، نیکی کر نہیں رہے ہوتے. تو ارادہ نیکی اسی وقت کامل ہوتا ہے جب نیکی کرنے کا ارادہ بھی ہو. مثال کے طور پہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھنے کی کوئی نیت کرے تو اس کی نیت اگر ہے نا تو اس کی نیت شامل ہوگی کہ میں پڑھوں گا. یہ کہ چلو نیت کر لیتے، دیکھوں گا موقع ملا تو پڑھ لوں گا، تو یہ موقع ملا تو پڑھ لوں گا، چانس ہوا تو کر لوں گا، یہ نیت نہیں ہے.
نیت کہا جاتا ہے عزم مصمم، دل کا پختہ ارادہ. پختہ ارادہ ہے تو پھر وہ نیت ہے، اور پختہ ارادہ نہیں ہے تو پھر نیت نہیں ہوگی. تو اپنے ہر عمل میں، اپنے قول میں، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو نیت پہ یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں مجمع عام میں جا رہا ہوں اور لوگ میری واہ واہ کریں، فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی. اور اگر عطر اس لیے لگاتا ہے کہ میرے جسم کی بدبو لوگوں تک نہ پہنچے، میں اللہ کے گھر کے ادب و احترام کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، نماز کے اہتمام کے لیے لگا رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ اس کو اجر بھی ملے گا. تو یوں ہر چیز میں نیت کو اپنی ضرور غور کرتے رہنا چاہیے. نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ نیتیں کرتے رہو عمل نہ کرو، بلکہ مراد یہی ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ بندہ عمل کی پختگی کا بھی عزم اور ارادہ ضرور رکھے تاکہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.